کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خاں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا۔ کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے۔ کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہو بستر پہ اور بڑا رو رہے ہو اور تڑپ کے رو رہے ہو، بچے آ کے اماں سے پوچھے کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں۔ بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ پیسے جتنے آگے جی نہیں بڑے نے انہاں سٹی ہو تہاڈی مہربانی، اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے۔ کیسی بات ہے، غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی، ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے۔ بس کریں یار، چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام ہماری۔ سنیں جی سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میرے بھائی اللہ جزاک، سنیں ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے، تو یہ نوٹ چھوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ یہ چھوڑ دیں یہ کام، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں، امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں۔ حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں۔ تو رب کریم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہہ دو محبوب سے جا کے والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، راضی کیا جائے گا امت کے حق میں۔ اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا۔ حضور کا یہ رشتہ حساسیت، چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا، اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں، تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو۔ اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے۔ او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ، ایک ایک بات کھول کے بیان کی۔ امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا، نقطے۔ وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے، وہ کیوں لگا کہتا میں جملہ دین لگا۔ او خدا کے بندے تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ۔ وہ پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں، تو وہ جب 50 دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا، تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا، کوئی ایٹم بم بھی آئے گا۔ بھائی تو دے دے جو تو نے دینا، اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا؟ اور پھر سارے کہہ رہے ہیں جتنے آئے، نقیب، نعت خاں، خطیب، سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ، کوئی بھی نہیں رہا، کہی جا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے، جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو۔ مولوی نکما بھی ہو نا میری طرح کا، آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا، آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر۔ تیاری کریں، حضور کے فرامین سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں، چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر، کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی، ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے، کشادہ روئی، خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا، وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے۔ اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو، جس سے توقع نہ ہو، کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں، تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تیری بنتی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر طبی طور پر نرم آدمی،
لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تامے ہوئے، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، شکایت آئی، کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو، حاضر بارگاہ ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر جھکائیے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، تم نے تھپڑ مارا باپ کو؟ خاموش کھڑے، خاموش۔ کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا، باپ کو مارا ہے؟ چپ کھڑے۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے نا گردن اٹھائی، آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے، رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے، میں سی نہیں کروں گا، پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے، آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے۔ یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں، پر آپ کا اور میرا رشتہ، حضور آپ کی اور میری بات، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا، اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے، محبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی، ہم یہ کیسے قبول کریں، کیسے اس بات کو قبول کریں؟ عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت، آپ دیکھیں صحابہ نا اس حساسیت، اور صرف ناموس رسالت کے مسئلے میں نہیں، ہر مسئلے میں وہ حضور کے نیک نظر نہ آئے، نیک بننے کی کوشش کریں، نیک مشہور ہونے کے چکر میں نہ پڑیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نیک آدمی، نیک بننے کی کوشش کریں۔ مومن تو نیکیاں چھپاتا ہے، مومن تو اپنی نیکی کا اپنے اللہ کے ساتھ راز رکھتا ہے، مومن کی خواہش تو ہوتی ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رہے۔ ایمان والوں سے کہا ایمان لے آؤ، یہ بڑی عام بات ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ اور پھر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پہلے مال کی بات کی، جان کی بات بعد میں، مالوں سے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو مال جان سے پیارا ہوتا ہے، میں کہتا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ مال اور جان سے جہاد، یہاں قتال کے لفظ استعمال نہیں ہوئے، قتال بھی جہاد ہے اور بڑی فضیلت والا کام، لیکن جہاد کرو جہاد، تو مفسرین نے جہاد کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی مقصد کے لیے جان لڑا دینے کو۔ جہاد کی بڑی قسمیں، نفس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی کام کے لیے جب پوری جان لڑا دے تو اسے مجاہد کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے دین کے لیے جان لڑا، کس طرح؟ اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ کسی دوست کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے، آپ اس کی دعوت کریں، وہ آپ کی دعوت کرے، آپ اس کو سیر پہ لے جائیں، وہ آپ کو اس کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، سب ٹھیک ہے۔ کسی جگہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا یار 50,000 کی، تو آپ کے تعلقات خراب، وہ فوراً گھر جا کے کہے گا لالچی۔ مجھے بڑا تجربہ ہوا زندگی میں اس بات کہ ہم نے مرکز کی تعمیر اسٹارٹ کی، جو لسٹیں ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی وہ فیل ہو گئی۔ تعلقات آپ کے اتنی دیر قائم رہتے ہیں جتنی دیر آپ کسی کو کوئی مالی جانی کام آپ بتا کے دلت جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاد مشکل ہے، آسان تھا، بڑا آسان تھا۔ کن کے لیے؟ جن کے ایمان مضبوط، یعنی حضرت صدیق اکبر تن کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے حضور کی بارگاہ میں، ہر چیز لا کے پیش کر دی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس، اور کانٹے لے کے ان کے ساتھ اس ٹاٹ کے لباس کو سیا ہوا ہے، لا کے حضور کی بارگاہ میں سارا کچھ جب رکھ دیا تو حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، یعنی خدا بندے سے خود پوچھے، رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بندہ مومن کی، اس امت کے پہلے درویش کی شان کس طرح کی ہے۔ حضرت صدیق پر رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں، سارا کچھ دے کے قربان کر کے لٹا کے بڑا ہی راضی ہوں۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ اللہ کے نام پہ نا، اللہ کے نام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
چھپی ہوئی نیکیاں بڑی کی جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، اصل میں وہ خزانہ ہوتا ہے۔ سچ بتانا، ہمارے پاس جو پیسہ سرمایہ ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ، والوں نے بھی پوری گل نہیں دسی دی، ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر نیکی کو خزانہ سمجھتے ہو تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ بتاتے کون سی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت معاذ اللہ نہ ہو، تو نیکیاں بتاتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ کر کے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہو، کیا تم نے سمجھا ہے عبادت کو؟ دکھاتے پھرتے ہو، اظہار کرتے ہو، لوگوں کو بتا دیتے ہو میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مزہ لینا شروع کرو۔ نیکی کا سرور ہوتا ہے، کیف ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے نیکی۔ ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ انسان کو آنا چاہیے، اس کا مزہ انسان کو پوری طرح، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا کچھ ملازم تھے، خدام، غلام، اس زمانے بڑے مہنگے غلام خریدے جاتے تھے، تو وہ غلام کیا کرتے، وہ لمبی لمبی نمازیں شروع کر دیتے، نفل پڑھنے شروع کر دیتے۔ جو غلام زیادہ نفل پڑھتا حضرت عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں کو وہ لمبے نفل پڑھتے، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ نہ آپ کے سامنے بڑے عابد بنتے ہیں، زاہد بنتے ہیں، آپ مہربان لوگ ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پوری 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، دھوکہ دیتے ہیں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھل کے روئے، فرمانے لگے مجھے میرے رب کے نام پہ دھوکہ، میں تیار ہوں، انسوں کو روز دھوکے دیں، اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، میں تیار ہوں۔ اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، بسم اللہ، میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ بہت پہلے میں نے بات سنائی تھی، آج میرا دل کرتا ہے پھر سناؤں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا۔ فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا، وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر۔ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، وہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف، بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگا۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت خواہ نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کما رہا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا دو کے۔ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ تو میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ ہے، مینوں کہنے لگے نعت خواہ نے 40,000 لیا۔ میں کہا تو جھٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کر دے ہو، اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوتا ہی نہیں، جن دن پہلوں کرائیے نا۔ میں پھر دیکھے نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے، میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن آج جتنا اس نے مزہ دیا ہے نا 40,000 تھوڑا، آج میرے جیسے لوگوں کو جہاں یہ لے گیا ہے نا، یہ کبھی 1.40 بھی لے تو یہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو۔ اوتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ علیہ السلام دوڑے جا رہے، کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کر، کوئی اس کی پاکیزگی، تسبیح، تحلیل بیان کر۔ اللہ کے خلیل کھڑ، فرشتہ تھا انسانی شکل میں، چپ گیا، فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر، اب آپ کہتے ہیں تو جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا۔ فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا، یہ ذرا تجارتیں دیکھو، سودے دیکھو، تیری ساری ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، چپ کر گیا، فرمایا دوبارہ ذکر، کہنے لگا وہ ہو گیا، پہلے پیسے پورے ہو گئے۔ فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا۔ فرمایا تیری ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، پھر چپ کر گیا۔ فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں، سارے دے دو، اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ فرمایا تیرے ہوئے سارے، میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ پھر چپ کر گیا۔ آپ نے فرمایا اور ذکر کر، یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چرانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا، یہ اونٹ بھیڑ گائے بھینسیں چرانے کے لیے کو چاہیے نا، مجھے رکھ لینا، تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں۔ لا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا۔
تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم کبھی دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے، فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی۔ فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنا، یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے دو ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا، کوئی ایسا سودا بھی کرو نا۔ قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی، حالات خراب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی، یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے، لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے، یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے کیونکہ مجبوری تھی نا، لوگوں نے لینے تھے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہاں قبضہ غیروں کا، حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا۔ جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے مہنگی کر دیتے ہیں۔ قحط ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے، تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا، تو آپ ہم مال نہیں دیکھتے، جو ہے نا اندر، جو جس طرح کا بھی ہے، اتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے ڈبل لے لیں۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے ہی کر، سیانے تاجر تھا، اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی۔ فرمایا میں نے سودا کر لیا، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا۔ ایک تاجر بولا، کہنے لگا چلو 3 گنا لے لیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے تو بتایا تو ہے، میرا سودا ہو گیا، مجھے زیادہ ملا ہے۔ ایک نے کہا 4، ایک نے کہا 5، بالآخر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو، سارے مدینہ طیبہ کو، اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا۔ وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ بندے تو بڑے سچے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اٹھ کے چلے گئے، مال آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے۔ وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہوئے ہو، میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے، میرا مالک 700 گنا اجر دے گا، وعدہ ہے اس کا۔ اس کے بھوکے بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا۔ ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی، کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے، لہذا ہم نے سودا کر لیا ہے، تجارت ہو گئی، یہ تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا۔ کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دی، فی سبیل اللہ کر دی۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو، کچھ چیزوں کا نفع آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا داری سیدھی مرشد کے میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی، میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی۔ وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا، پیسے کیسے کمایا جاتا ہے۔ جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو، اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتہ چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باہو رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی اے جو ملے طالب زردہ ہو، یہ دنیا کے طالب ملے دنیا کے، یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ اور یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہو۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حل رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک خاص بات اور آپ سے کر، ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت،
اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑ. یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے. یعنی یہ ضمنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹ، ہر وقت رحمت کے، ہر وقت یہ ذہن بنائے. پھر دیکھیں اس پر نتیجے کتنے. امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ. تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے. دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی، دوڑتا جا رہا تھا، دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھ، دوزخ کا دروازہ آ گیا. رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا. دونوں واپس بلایا. سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے، وہ جو دوڑ کے گیا تھا اسے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کو سوچا چلو آج ہی اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں. چلو اس وقت ہی صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا. دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی کی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دے، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی او ہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا. تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا. وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی. مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری قائم رہی. اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا. نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے. یہ والا سودا ضرور ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار نہ ہو، کمزور نہ پڑے، طاقتور ہوں. طاقتور کچھ تجارتیں اللہ کے ساتھ بھی، کچھ معاملات اپنے رب کے ساتھ بھی، کچھ راز و نیاز اللہ رسول کے ساتھ بھی ہونے چاہیے. ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور پیدا کریں. یہ جو روحانی بے چینی ہے نا اسے ختم کریں گے.